بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن نور قلبي بالقرآن واغفر ذنبي واستر عيبي يا رحمن بالقرآن 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 نور قلبي فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني فكلامك ربي أحفظه فيحفظني وأرتله وأجوده فيرفعني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 145. اس میں اللہ رب العزت قبلے کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس آیت سے جو آیات پہلے گزری ہیں ان میں بھی قبلے کا تذکرہ تھا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو 16-17 مہینے تک آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا. بعد میں یہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا اور مسجد حرام کو کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا. اس پہ کئی لوگوں نے بہت اعتراض کیے، یہودیوں نے، مشرکین مکہ نے، منافقین نے. تو اسی موضوع پہ گفتگو اس آیت میں بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور البتہ اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر آیت لے کر آئیں، ہر نشانی لے کر آئیں، اگر آپ ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے ہر نشانی کے ساتھ آئیں تو ما تبعوا قبلتک، وہ تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور آپ بھی ہرگز ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے. ان میں سے بعض کے قبلے کی ہرگز پیروی کرنے والا نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور البتہ اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، یقیناً تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے. وَلَئِنْ
یہاں پہ لام قسم ہے اور اس سے پہلے قسم مقدر ہوتی ہے، یعنی کہ واللہ لئن، اللہ کی قسم البتہ اگر، اتیت الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے پاس جن کو کتاب دی گئی ہے، آپ ہر آیت لے کر آئیں، ہر نشانی لے کر آئیں، ہر معجزہ لے کر آئیں، ہر دلیل لے کر آئیں، ما تبعوا قبلتک، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ ما نافیہ ہے اور یہ جواب شرط ہے۔ لئن میں ان کیا تھا؟ وہ شرط کے لیے تھا، اور جواب شرط کیا ہے کہ ما تبعوا قبلتک، کہ یہ لوگ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ تابعوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ بھی کسی بھی شکل میں ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ با زائدہ ہے توکید کے لیے، اس لیے ترجمہ کیا جا رہا ہے کسی بھی شکل میں، یا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ قطعاً ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ تابع پیروی کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلہ کی بالکل پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر، یہاں پہ بھی قسم مقدر ہے کہ اللہ کی قسم اگر آپ، اتبعت فعل ماضی ہے واحد کے لیے، مخاطب کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مراد اس سے آپ کی امت ہے۔ اور اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، احوا ہون کی جمع ہے، خواہشات نفس کو کہا جاتا ہے۔ من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا۔ من العلم، یہ من بیانیہ ہے، کس کا بیان ہے؟ ما کا، اس چیز کے بعد جو آپ کے پاس آ چکی۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ علم ہے، وہی کا علم۔ انک اذا لمن الظالمین، بے شک آپ تب یعنی کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد، تو تب آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ الظالمین ظالمون کی جمع ہے، ظلم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کا، اعتراض کر رہے تھے مسلمانوں پہ کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت علم کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، دلائل کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں حسد کی وجہ سے، ہر دھرمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ اس لیے آپ ان کو مطمئن کرنے کے لیے جتنی بھی نشانیاں لے آئیں، جتنے بھی معجزے لے آئیں، جتنے بھی دلائل لے کر آ جائیں، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وہ اناد ہے، وجہ ہر درمی ہے، وجہ ضد ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنی حرص رکھتے تھے کہ آپ کی امت ہدایت پا جائے، یہودی ہدایت پا جائیں، عیسائی ہدایت پا جائیں، مشرکین مکہ ہدایت پا جائیں۔ یہ جملہ ان دلائل میں سے ایک دلیل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر حرص رکھتے تھے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ کسی بھی شکل میں ان کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ ہر درمی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور آپ چونکہ شدت کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکام کی پیروی کرتے ہیں، اللہ جو وحی نازل کر دے آپ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، اس لیے ایسی کوئی شکل نہیں نکلے گی کہ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کریں، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ ان کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امید نہ رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کے معاملے میں ان کی بات مان لیں گے یا ان کی موافقت کریں گے۔ اور ان دو جملوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان یہودیوں کی بہت زیادہ ہدایت کی امید نہ رکھیں۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ان میں سے بعض، کن میں سے؟ یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بعض،
بعض کے قبلہ کی پیروی کرنے والا قطعاً نہیں ہے، یعنی کہ یہودی عیسائیوں کی قبلہ کے معاملے میں پیروی نہیں کریں گے اور عیسائی یہودیوں کی قبلہ کے معاملے میں پیروی نہیں کریں گے۔ دونوں کا قبلہ مختلف ہے۔ یہودیوں کا قبلہ کیا ہے؟ صخرۂ بیت المقدس، اور عیسائیوں کا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس کی مشرقی جانب۔ اور اس معاملے میں دونوں ایک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اگرچہ مسلمانوں کی مخالفت میں دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ ان کی وہ خواہشات جس کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں وہ مان لیں گے جبکہ آپ پہ وحی نازل ہو چکی، آپ پہ قرآن نازل ہو چکا، تو اب آپ ان کی موافقت کریں گے، ان کی بات مانیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی امید نہیں ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں اختیار کیا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ شرک کا ارتکاب کریں گے تو آپ کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن مقصد ہے آپ کی امت کو وارننگ مل جائے کہ اگر نبی علیہ السلام شرک کریں تو کوئی معافی نہیں ہے، کسی اور کے لیے معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور یہاں پہ بھی وارننگ ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی نازل ہو جانے کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت کریں تو آپ کو ظالم قرار دیا جائے، تو کسی اور کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ کوئی اور عالم دین یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نسبت کرنے والا خاندانی نسبت کہ میں آل بیت میں سے ہوں، ان سب کے لیے اس میں وارننگ ہے کہ اگر آپ لوگ قرآن پہ عمل نہیں کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ عمل نہیں کرتے، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے پہ چلتے ہیں اور اس معاملے میں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ ظالم ہیں۔ اور ان الفاظ سے یہ بھی پتا چلا کہ علم کس کا نام ہے؟ علم اس وحی کا نام ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے۔ علم اس دین کا نام ہے جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھیجا ہے، اور اس سے اس علم کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اس علم سے انسان کو روشنی ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ علم آ جائے پھر بھی کوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی موافقت کرے تب وہ ظالم ہوگا، کیونکہ اس پہ حجت تمام ہو چکی، اس پہ حجت قائم ہو چکی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 146 میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ یقیناً حق کو چھپاتا ہے اس حال میں کہ وہ حق کو جانتا ہے۔ الذین، وہ لوگ، اسم موصول ہے جمع کے لیے، آتینا، ہم نے دی، مراد کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ ہم استعمال کیا ہے، میں استعمال نہیں کیا۔ ہم نے دی یہ نہیں کہا میں نے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، عظمت والے ہیں، اس لیے کہا کہ ہم نے دی۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ کس کو پہچانتے ہیں؟ یہاں پہ کئی اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کہاں پہ ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یہ بات معلوم ہے، مشہور ہے، اس لیے پیچھے کوئی مرجع تلاش کرنا ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کہ وہ قبلے کی تبدیلی کو پہچانتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں،
کیونکہ انہوں نے اپنی کتب میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی جب آئے گا تو اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ مسجد حرام. اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ کعبۃ اللہ. اس کا قبلہ کیا ہوگا؟ مکہ. تو وہ اس معاملے کو پہچانتے ہیں ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اگرچہ مخالفت کر رہے ہیں لیکن علم ان کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں، لیکن یہ دو قول سب سے واضح تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. ابناء ابن ان کی جمع ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ، فریق گروہ، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ حق کو چھپاتا ہے. یکتمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، کیونکہ فریق میں گروہ میں کئی لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں. تو حق سے مراد کیا حق ہے؟ یہی حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نبی برحق ہونا یا آپ کے قبلے کا برحق ہونا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، واو حالیہ ہے، وہ حق کو چھپاتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں. کس کو جانتے ہیں؟ حق کو جانتے ہیں. یعلمون فی المضارع ہے جمع کے لیے ہے، اور ہم یعلمون یہ پورا جملہ کیا حال ہے. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی کہ یہودی اور عیسائی، وہ ہمارے نبی محمد کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ایمان لے کر نہیں آتے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو پہچان نہیں سکے. اور ایسے ہی وہ قبلے کی تبدیلی کو جانتے ہیں کہ یہ چیز برحق ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے، اور ایسے ہی اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس حق کو یعنی کہ اس کا اقرار کرنے کے لیے، اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن سب ایسے نہیں ہیں. فرمایا ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتا ہے اور وہ حق کو جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کو نہیں چھپاتے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سارے کے سارے حق کو چھپاتے ہیں. فرمایا ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے. اس کا مطلب یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کو نہیں چھپاتے. مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام یہودیوں میں سے حق کو پہچانتے تھے، حق کو ماننے کا اعلان کیا اور حق پہ ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکار بن گئے. ایسے ہی تمیم داری عیسائیوں میں سے صہیب رومی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، سلمان فارسی. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے ہیں، اور انہوں نے حق کو پہچانا اور حق کو چھپایا نہیں، بلکہ حق کو قبول کرنے کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی بتایا کہ یہ حق ہے اور اسے مان لو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ حق کو جانتے ہیں. اور اس آیت کے اس آخری جملے کی تائید اللہ رب العزت کے اس فرمان سے ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. یہ سورہ اعراف ہے. اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے اور یہ پڑھتے ہیں، انجیل میں بھی آپ کا تذکرہ موجود ہے اور یہ اس بات کو جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا اقرار وہ آپس میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. جب آپس میں الگ ہوتے، تنہائی میں بیٹھتے تو ایک دوسرے سے کہتے تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتا دی ہیں؟ کیا تم اس لیے ان کو وہ باتیں بتاتے ہو تاکہ روز قیامت اللہ کے ہاں تم سے بحث و مباحثہ کر سکیں، تمہارے اوپر حجت قائم کر سکیں؟ یعنی کہ یہ نبی برحق ہیں، ہماری کتابوں میں ان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن یہ باتیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ، ان کے سامنے ظاہر نہ کرو. تو سورہ اعراف کی اس آیت سے اور یہ آخری آیت جو بھی میں نے پڑھی ہے، ان دونوں سے پتہ چلا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی برحق ہونے کو جانتے تھے، اور ایسے ہی وہ آپ کے
ان امور کو بھی جانتے تھے جن کا آپ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ یہ برحق ہیں، اور جو شریعت آپ پہ نازل ہوئی ہے وہ برحق ہے، اس بات کو وہ جانتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 147 میں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ الحق، یہ ال جو ہے یہ عہد کے لیے ہے، یعنی کہ یہ چیز حق ہے من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی کہ آپ کا نبی ہونا یہ چیز برحق ہے، یا یہ قبلہ کی تبدیلی یہ کیا ہے، یہ برحق ہے، اور کس کی طرف سے؟ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہوں، لا تکونا کے بعد نون آیا ہے تاکید کے لیے، اور لا جو ہے یہ نہیں کے لیے ہے۔ من الممترین، ممترین جمع ہے، اور یہ لفظ کہاں سے اخذ ہے؟ امترا یمتری سے، یعنی کہ شک کرنے والا، شک کرنا، تو اس کا اسم فاعل ہے، تو ممترین شک کرنے والے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ قبلہ کی تبدیلی یہ برحق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے نبی کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کی اضافت اپنے نبی کی طرف کر رہے ہیں کہ میں آپ کا رب ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے رب ہیں، ساری مخلوقات کے رب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خصوصی طور پہ رب ہیں، آپ کا خصوصی طور پہ خیال رکھنے والے ہیں، آپ کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا یہ چیز برحق ہے، آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا تکونن من الممترین، اس لیے آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ جب کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مخاطب اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، یا خطرہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا ارتکاب کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کیا آپ نے شک کیا تھا یا خطرہ تھا کہ آپ شک کریں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پہ ایمان لانے والے اس حق پہ برقرار رہیں، اس حق پہ ثابت قدم رہیں۔ یہ ایسی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ کیا مطلب؟ اس ایمان پہ قائم و دائم رہو، تم ایمان قبول کر چکے ہو، اس ایمان پہ قائم و دائم رہو، اور روز بروز اس ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، یعنی کہ آپ اس حق پہ برقرار رہیں، نہ پہلے آپ نے کوئی شک و شبہ کیا، نہ آئندہ کبھی آپ کوئی شک و شبہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 148 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ایک جانب ہے جس کی طرف وہ اپنا رخ کرنے والا ہے، پس تم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، یہاں پہ مضاف الیہ مقدر ہوگا، مثال کے طور پہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ہر ایک کے لیے وجہتن وہ جگہ جس کی طرف منہ کیا جائے، وہ جگہ جس کی طرف رخ کیا جائے، تو وہ کیا ہوا؟ وجہ، جہت، جانب، ہر ایک کے لیے ایک جہت ہے، ہر ایک کے لیے ایک جانب ہے، ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ اپنے منہ کا رخ کرنے والا ہے۔ مولی، ولا یولی سے اسم فاعل ہے، وہ رخ کرنے والا،
مولی ہا کی ضمیر وجہ کی طرف جا رہی ہے، وہ رخ کرنے والا ہے اس جہت کی طرف، اس جانب کی طرف. اور یہ جملہ جو ہے ہوا مولیہا، یہ صفت بن رہا ہے کس کی؟ وجہتن. ہر ایک کے لیے ایک ایسی جہت ہے، ایک ایسی جانب ہے جس کی طرف وہ اپنے چہرے کا رخ کرنے والا ہے. فاستبقوا الخیرات، استبقوا فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، اس لیے تم ایک دوسرے سے آگے نکلو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو. کس معاملے میں؟ الخیرات، خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا. اینا جہاں، ما زائدہ ہے تاکید کے لیے کہ جدھر بھی، جہاں بھی، تکونوا تم ہوگے، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، جہاں بھی تم ہوگے کیا ہوگا؟ یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو حاضر کرے گا، اللہ تم سب کو لے کر آئے گا. یعنی کہ تم اللہ تعالی سے غائب نہیں ہو سکتے، روز قیامت اللہ تمہیں حاضر کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت یہاں پہ مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ قبلے کے معاملے میں تمہارے اوپر بڑے اعتراض ہو رہے ہیں، پریشان نہیں ہونا، ٹینشن نہیں لینی. ہر ایک کا ایک قبلہ ہے، ہر ایک نے ایک جہت کو اپنے لیے متعین کر رکھا ہے، وہ اس کی طرف اپنے چہرے کا رخ کر رہا ہے. تو انہوں نے یہ کام کرنے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے حق بیان کر دیا، تم نے معاملہ واضح کر دیا، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فاستبقوا الخیرات، کیا کرو؟ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. کبھی نمازیں پڑھو، کبھی روزے رکھو، کبھی صدقہ خیرات کرو، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. اور یہاں پہ وہی انداز ہے جو انداز اللہ رب العزت نے اس آیت میں اختیار کیا ہے، جس آیت میں اللہ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی جانب کر لو یا مغرب کی جانب کر لو. اصل نیکی اس آدمی کی ہے جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے، جو آخرت پہ ایمان لاتا ہے، جو فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے، جو آسمانی کتابوں پہ ایمان لاتا ہے، جو نبیوں پہ ایمان لاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کا آرڈر مانیں. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، تمہیں حاضر کرے گا. اس جملے سے پتا چلا کہ اللہ نے ساری مخلوقات کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ سے کوئی بھی بھاگنے والا نہیں ہے. اللہ تم سب کو جمع کرے گا، حاضر کرے گا، حساب کتاب ہوگا ان کا بھی جنہوں نے اس حق کو نہیں مانا، جنہوں نے اس قبلے پہ اعتراض کیے، اور اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ ان کو بھی دے گا جنہوں نے یہ قبلے کی تبدیلی کو قبول کیا، اللہ رب العزت کے ہر آرڈر کو قبول کیا، جنہوں نے یہ جان لیا کہ حق وہی ہے جو اللہ نے کہہ دیا. جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا وہ حق تھا، جب مسجد حرام کو قبلہ بنایا گیا تو یہ حق ہے. وہ اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. تو اس جملے سے اشارہ مل رہا ہے کہ اللہ رب العزت ایک دن لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور میدان حشر میں جمع کریں گے اور وہاں پہ حساب کتاب ہوگا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عام ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، ہر چیز کی قوت و طاقت رکھنے والے ہیں. تو ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے، مردوں کو زندہ کریں گے اور انہیں میدان حشر میں جمع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں، اور یہ قدیر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس نام سے اللہ کی صفت قدرت کا علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 149 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں پس آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی جانب کر لیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی، للحق، البتہ حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ قطعی طور پہ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو تم سر انجام دے رہے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، خرجتا فعل ماضی ہے، مخاطب کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، خرجتا تو نکلا، آپ نکلیں۔ فولی، ولی فعل امر ہے، واحد کے لیے، مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ آپ پھیر لیں وجہ کا، اپنے چہرے کو، کس جانب؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب، مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قبلے کی تبدیلی۔ للحق، یہ لام تاکید کے لیے ہے، ایک تاکید شروع میں ہے انا کی شکل میں، اور ایک تاکید ہے لام کی شکل میں۔ اور بے شک یہ یقیناً حق ہے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے۔ تو یہاں پہ ربوبیت کون سی؟ ربوبیت خاصہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رب، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے نبی کا اہتمام کرنے والے ہیں، اپنے نبی کا خیال رکھنے والے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، ما نافیہ ہے، اور بغافل کی با زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے کہ اللہ قطعی طور پہ غافل نہیں ہے، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو۔ تعملون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، تم کر رہے ہو، مخاطب کون ہے؟ مسلمان۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام کی جانب منہ کرنے کا حکم دیا ہے، کس موقع پہ؟ نماز کی ادائیگی کے موقع پہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ حکم تو پہلے بھی گزر چکا ہے، تو تکرار کیوں؟ دوبارہ یہ آرڈر کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ معاملہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، قبلہ کی تبدیلی، یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کا آرڈر بار بار دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی قبلہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ حکم تھا جس پہ مخالفین نے بڑے اعتراض کیے، بڑا اس کے اوپر شور مچایا، اس لیے اللہ رب العزت بار بار حکم دے رہے ہیں تاکہ اس کے بارے میں کسی مسلمان کے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، اور سب مسلمان دل جمی کے ساتھ، دل کی تسلی کے ساتھ اس حکم پہ عمل کریں۔ اور اس حکم میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہاں پہ ایک قبلہ کینسل ہوا، ایک حکم کینسل ہوا، ایک حکم کینسل ہوا اور دوسرا اس کو کینسل کرنے والا بنا، تو یہ نسق کے لحاظ سے بھی کئی لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے، اور ایسے شکوک و شبہات یہودی اور عیسائی اور منافقین پیدا کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے دین نازل ہو اور اس میں تبدیلیاں ہوں، کیوں؟ اللہ کا علم پختہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایک حکم دے پھر اللہ اس کو کینسل کر دیں اور اس کی جگہ پہ نیا حکم لے کر آئیں؟ ایسا تو وہ انسان کرتا ہے جس کا علم ناقص ہوتا ہے۔ جو بادشاہ ایک آرڈر دے تو وہ بعد میں کینسل کر دے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پہلا آرڈر دینے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ آرڈر مناسب نہیں تھا، وہ اس کو کینسل کر کے نیا آرڈر جاری کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اگر یہ دین ہوتا، یہ قبلہ کی تبدیلی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پہلے آرڈر کو منسوخ کیوں کرتے؟ تو اس لیے اللہ رب العزت بار بار اس حکم کو دہرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ آرڈر میری طرف سے ہے، یہ تبدیلی میری طرف سے ہے، اور یہ برحق ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے۔ تو فرمایا اور آپ جہاں سے بھی نکلیں، ان الفاظ سے اس بات کا بھی علم ہوا
کہ تبدیلی قبلہ کے اوپر عمل صرف اپنے شہر میں نہیں کرنا، بلکہ جب آپ اپنے شہر سے نکلے سفر کرنے والے ہوں تب بھی فرض نماز میں آپ نے مسجد حرام کی جانب رخ کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ سفر کے دوران اس حکم کے معاملے میں سستی ہو سکتی ہے، تخفیف ہو سکتی ہے، نرمی ہو سکتی ہے۔ فرمایا نہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جس شہر سے بھی نکلیں، آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں، آپ سفر کی حالت میں ہوں تب بھی فرض نماز کی ادائیگی میں اپنا رخ کدھر کریں؟ مسجد حرام کی جانب کریں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سفر کے دوران نفل نماز پڑھتے ہوئے قبلے کے معاملے میں نرمی ہے۔ کوئی آدمی اپنی اونٹنی پہ بیٹھ جاتا ہے، گاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے، بس پہ، ٹرین پہ، جہاز پہ، اور نفل نماز شروع کر دیتا ہے تو وہ پڑھتا رہے چاہے اس کا رخ قبلہ کی جانب نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، تو یہ قبلہ کی تبدیلی برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ آخری جملے میں کہا گیا اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں تسلی بھی ہے، مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ اے مسلمانوں جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ تمہیں اجر و ثواب دے گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پہ راضی ہوگا، اس کی وجہ سے تم پہ اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ اور دوسرے لوگوں کے لیے وارننگ ہے جو مخالفت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے بھی غافل نہیں ہے، اس پہ تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اور اس جملے سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا علم کامل و مکمل ہے، اللہ کسی کے کسی بھی عمل سے غافل نہیں ہے، ہر ایک کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کے قول کو، اس کے الفاظ کو، اس کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ اور اس جملے سے یہ بھی پتا چلا کہ انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل میں اسے اختیار دیا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ ان اعمال سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ تو عمل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ مخاطب کی طرف، انسان کی طرف۔ اس سے پتا چلا کہ انسان جو اعمال سر انجام دیتا ہے وہ خیر پہ مبنی ہوں یا شر پہ، اس میں انسان کا ارادہ ہوتا ہے، اس کا اختیار ہوتا ہے، اس کی قدرت ہوتی ہے، اگرچہ ان اعمال کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جبریہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، جو بھی خیر کے کام کرتا ہے یا گناہ کے کام کرتا ہے اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ اللہ رب العزت کی توہین پہ مبنی ہے، یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں پہ سزا دے گا جبکہ انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو مجبور محض تھا۔ اور دوسری جانب قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں، وہ بھی گمراہ ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، جو چاہے سو کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس میں اللہ کا کوئی ارادہ نہیں، اس میں اللہ کی کوئی مشیت نہیں۔ اور حق ان دو گمراہ عقائد کے مابین ہے، وہ کیا؟ کہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق، تمہارے اعمال کا بھی خالق۔ لیکن خالق اللہ ہے، انسان کو ارادہ دیا گیا ہے، اسے قدرت دی گئی ہے، اسے اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے اس کے گناہوں پہ اسے سزا ملے گی، اس کے گناہوں پہ اس کا حساب ہوگا، اسی لیے نبی بھیجے گئے، اسی لیے آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ اگر انسان مجبور محض ہو تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر انسان مجبور محض ہے تو انسان کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابیں نازل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو انسان کو ارادہ دیا گیا، قدرت دی گئی، اختیار دیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 150 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ
الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں فولی وجہ کا، آپ اپنے چہرے کا رخ کر لیں شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب. وحیثما کنتم، اور تم جہاں کہیں بھی ہو فولوا وجوہکم شطرا، تم اپنے چہروں کا رخ کر لو شطرہ، اس کی جانب. کس کی جانب؟ مسجد حرام کی جانب. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف حجت، کوئی حجت، کوئی دلیل. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہیں. فلا تخشوہم، پس تم ان سے نہ ڈرو. واخشونی، اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت مکمل کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ وہ الفاظ ہیں جو پہلے بھی گزر چکے ہیں. خرجتا، آپ نکلیں، فعل ماضی ہے واحد کے لیے. ولی، آپ پھیر لیں، فعل امر ہے واحد کے لیے. کیا پھیر لیں؟ اپنا چہرہ. وحیث ما کنتم، حیث ظرف مکان ہے جہاں، اور ما زیادہ ہے اس کی تاکید کے لیے. جدھر بھی تم ہو، جس جگہ بھی تم ہو، جس مقام پہ بھی تم ہو. فولو فعل امر ہے لیکن جمع کے لیے. ولی ایک کے لیے تھا، ولو سب کے لیے ہے. تم سب پھیر لو وجوہکم، اپنے چہرے. لی اللہ، یہ لام تعلیل کے لیے ہے، سبب بیان کرنے کے لیے ہے، حکمت بیان کرنے کے لیے ہے. اصل میں ہے لی ان لا، تاکہ نہ، اس کے بعد کیا ہے؟ تاکہ نہ رہے للناسی، لوگوں کے پاس، علیکم تمہارے خلاف کیا نہ رہے؟ حجتن. تو حجہ یہ فاعل ہے کس کا؟ یکونا کا. تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان کے جو ان میں سے کیا ہے؟ ظالم ہیں. الذین اسم موصول ہے، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے. لا تخشوہم، تم ان سے نہ ڈرو. لا نہیہ ہے، تم ان سے نہ ڈرو جمع کے لیے ہے. واخشونی فعل امر ہے جمع کے لیے، تم مجھ سے ڈرو. اخشو تم ڈرو، نی مجھ سے. والی اتما، اور یہ لام بھی تعلیل کے لیے ہے. اور تاکہ اتما فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اس سے پہلے ان ہے. اور تاکہ میں مکمل کر دوں. کیا مکمل کر دوں؟ نعمتی، اپنی نعمت، اپنی نعمتیں، علیکم تمہارے اوپر. وَلَعَلَّكُمْ، یہاں پہ لعلہ بھی تعلیل کے لیے ہے. اور تاکہ تم تہتدون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آپ یہاں پہ نوٹ کریں گے کہ ان آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 مرتبہ مسجد حرام کی جانب منہ کرنے کا حکم مل چکا ہے. اور آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے پیروکاروں کو، مسلمانوں کو 2 مرتبہ مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم مل چکا ہے. اور اللہ رب العزت 3 دفعہ یہ کہہ چکے ہیں کہ تبدیلی قبلہ برحق ہے، یہ گمراہی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اس لیے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے ہمیشہ نماز پڑھنی چاہیے، اور اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی حالت سفر میں نفل نماز ادا کر رہا ہو، یا کوئی کشتی میں نماز ادا کر رہا ہو اور خطرہ ہو گرنے کا، تو پھر جدھر بھی منہ کر کے نماز ادا کرنا ممکن ہو ادا کر لی جائے. یا جنگ کی حالت ہو، خوف کی حالت ہو، یا قبلے کا علم نہ ہو رہا ہو، تب رخصت ہے کہ آپ قبلے کے علاوہ کسی اور طرف منہ کر لیں، ورنہ کوئی رخصت نہیں ہے. یہ بار بار کے آرڈر، یہ بار بار کے احکام، ان سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا کس قدر ضروری اور لازمی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ان آیتوں میں تکرار محض نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تکرار ہے اور اس میں کوئی نیا فائدہ نہیں ہے. ہر تکرار میں کوئی نیا فائدہ ہے.
پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت نے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا آیت نمبر 144 میں، تو وہاں پہ اللہ نے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ کیا ہو؟ مکہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بتایا کہ آپ کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں اور مسلمان بھی کر لیں. تو وہاں پہ یہ بتانا مقصد تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو اللہ نے پورا کر لیا. جس قبلے پہ آپ راضی تھے اس قبلے کی طرف اللہ نے مسلمانوں کو پھیر دیا. پھر آیت نمبر 149 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ جہاں سے بھی آپ نکلیں، گویا کہ اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ سفر سے ہے. اور پھر اب یہ آیت نمبر 150، یہاں پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے چہرے کا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور لوگوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ اس کے بعد وہ اسباب بیان کیے جا رہے ہیں، وہ حکمتیں بیان کی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے قبلہ تبدیل ہوا. تو یہ حکمتیں بیان کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس حکم کو دہرایا. تو اب حکمتیں کیا بیان کی جا رہی ہیں؟ پہلی حکمت کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. قبلہ اس لیے تبدیل کیا گیا، نئے قبلے کی طرف آپ اس لیے منہ کر لیں تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. اگر آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کریں گے اور اسی پہ عمل کرتے رہیں گے تو یہودی اور عیسائی کہیں گے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے. کیونکہ ہماری کتابوں میں جس نبی کے بارے میں بشارتیں آئی ہیں، پشین گوئیاں آئی ہیں، جس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اس نبی کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کا قبلہ مکہ ہوگا، کعبہ ہوگا. تو یہ نبی یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو پہلی حکمت کیا ہے کہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ملت ابراہیم پہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہوں، جبکہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کی بجائے دوسرا اختیار کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تو قبلہ کعبۃ اللہ تھا، ان کا قبلہ تو مکہ تھا. تو جب آپ قبلہ تبدیل کریں گے تو نہ یہودیوں عیسائیوں کے پاس کوئی عذر رہا، نہ مشرکین مکہ کے پاس کوئی عذر رہا. اب بھی اگر وہ حق قبول نہیں کرتے تو اب وہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو قابل اعتماد ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، لیکن وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں وہ باتیں کرتے رہیں گے، وہ اعتراض کرتے رہیں گے، وہ شبہ وارد کرتے رہیں گے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں. فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو اس لیے تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. جو ان میں سے ظالم ہیں، جو دلیل کے بغیر، حجت کے بغیر اعتراض کر رہے ہیں، شبہ وارد کر رہے ہیں، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور یہ قبلے کی تبدیلی کو قبول کرو اور نمازوں میں اپنا رخ کس کی طرف رکھو؟ مسجد حرام کی طرف رکھو. ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کے اعتراضات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ اللہ نے لفظ کیا بولا ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، اور یہ دونوں لفظ کس سے ماخوذ ہیں؟ خشیہ سے. اور ایک لفظ ہوتا ہے خوف. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، اور وہاں پہ لفظ استعمال کرتے ہیں خوف کا. اور یہاں پہ کہا مجھ سے ڈرو، یہاں پہ لفظ کیا استعمال کیا؟ خشیہ کا. تو خشیہ اور خوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خشیہ اور خوف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ خشیہ وہ ڈر ہے جو علم کی بنیاد پہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں، اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء. یعنی کہ جو اللہ سے علم کی بنیاد پہ ڈرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں.
اور دوسری حکمت کیا ہے تبدیلی قبلہ میں، تحویل قبلہ میں؟ فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے اس لیے بھی قبلہ تبدیل کیا ہے تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت مکمل کر دوں. یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی کے سلسلے میں میری نعمت تمہارے اوپر مکمل ہو جائے. پہلے تمہیں حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرو، اب حکم دے دیا گیا کہ مسجد حرام کی طرف، اور یہ آخری حکم ہے جو کینسل نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ہی قبلے کے معاملے میں اللہ کی نعمت مکمل ہو گئی. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یہ تیسری حکمت ہے، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آپ جانتے ہیں کہ امام احمد روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے قبلے کے معاملے میں ہمیں ہدایت دی اور قبلے کے معاملے میں یہودی اور عیسائی گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ یہ بھی احسان کیا کہ ان کا رخ مکے کی جانب کر کے ان کو ہدایت دے دی. اور یہاں ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق. اور آپ جانتے ہیں جہاں بھی ہدایت توفیق ہوتی ہے وہاں پہ ہدایت ارشاد بھی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ یہاں پہ کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق، کہ اللہ نے تمہیں باقاعدہ یہ قبلہ تبدیل کرنے کی توفیق دی، تمہیں باقاعدہ طور پہ نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرنے کی توفیق دی. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 151 میں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہیں سکھاتا ہے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے تھے. کما، جیسا کہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کہ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 150 میں کہا ہے وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پہ اپنی نعمت مکمل کر دوں، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے. یعنی کہ جیسے ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیج کر تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے، ایسے ہی قبلہ تبدیل کر کے ہم نے تم پہ اپنی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. تو کما، جیسا کہ، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، فیکم، تم میں، رسولن، ایک رسول، منکم، تم ہی میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتا ہے، یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، علیکم، تمہارے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتیں، آیات جمع ہے کس کی؟ آیت ان کی، وَيُزَكِّيكُمْ، یزکی، زکا، یزکی، فعل مضارع ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پاک کرتا ہے، کم، تم کو، وَيُعَلِّمُ، اور تعلیم دیتا ہے، فعل مضارع واحد کے لیے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، کم، تمہیں، کیا سکھاتا ہے؟ الکتابہ، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَيُعَلِّمُ، اور وہ سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، کم، تمہیں، کس چیز کی؟ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. تعلمون فعل مضارع ہے جمع کے لیے. اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کہ جیسے ہم نے تم پہ ایک رسول بھیج کر اپنی نعمت مکمل کی، ایسے ہی ہم نے قبلے کے معاملے میں تم پہ اپنی نعمت مکمل کی. کما، جیسا کہ، ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسول، ایک رسول، تم ہی میں سے. اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے خصوصاً مکہ کے لوگوں پہ کہ اللہ نے رسول بھیجا کن میں سے؟ مکہ والوں میں سے. اللہ نے رسول بھیجا کن میں سے؟ قریش میں سے. اور قریشیوں کو چاہیے تھا سب سے پہلے آپ پہ ایمان لے کر آتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے، آپ کی شخصیت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے نسب کو، اور آپ کے دیگر امور کو.
اس لیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آتے. یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ رسول کیسا ہے، اس رسول کی خوبیاں کیا ہیں، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں. ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا، تم میں سے ہے یتلو، یہ پہلی صفت ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے. اور یہاں پہ مراد شرعی آیتیں بھی ہیں، کونی آیتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کلام بھی پڑھتا ہے اور کونی آیتوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ تم سے کہتا ہے آسمانوں کی طرف دیکھو، جس اللہ نے یہ آسمان پیدا کیے ہیں بغیر ستونوں کے، یہی تمہاری عبادت کا حقدار ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو. تو اس قسم کی کونی آیات بھی وہ تمہارے سامنے رکھتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے نفوس کی اصلاح کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے ہر طرح کے امراض سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، شرک کی بیماری سے، رشتہ داروں کو ان سے تعلقات توڑنے کی بیماری سے، بیٹیوں کو قتل کرنے کی بیماری سے، بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دینے کی بیماری سے. تو وَيُزَكِّيكُمْ، اور تم کو پاک کرتا ہے، تمہاری اصلاح کرتا ہے، تمہارے اخلاق کو سنوارتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث. اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں آسمانوں سے نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت بھی نازل کی ہے. پتہ چلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا بھی اہتمام ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہم قرآن کا اہتمام کرتے ہیں. آپ کی احادیث ایسے ہی حجت ہیں جیسے قرآن حجت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن اتارا ایسی احادیث اتاری، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی ایسی تعلیم دیتے تھے جیسے احادیث کی تعلیم دیتے تھے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اس چیز کی جو تم نہیں جانتے تھے. اس سے پتہ چلا انسان اصل میں کیا ہے؟ جاہل ہے. جب انسان پیدا ہوا اس کے پاس علم نہیں تھا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے پاس علم نہیں تھا. پھر اللہ نے انسان کو کان دیے، آنکھیں دیں، کانوں سے سنتا ہے، معلومات پہنچتی ہیں، آنکھوں سے دیکھتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے. تو اللہ نے ہر طرح کی معلومات دی ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی. اب نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے یہ کون سکھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول سکھاتے ہیں. وضو کیسے کرنا ہے کون سکھاتے ہیں؟ اللہ کے رسول سکھاتے ہیں. یہ معلومات کون دیتے ہیں کہ کائنات کا آغاز کیسے ہوا اور اختتام کیسے ہوگا، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا؟ یہ ساری معلومات کون دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 152 میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد رکھو میں تم کو یاد رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِي، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو. فَاذْكُرُونِي یہ فعل امر ہے جمع کے لیے، اذکرو تم یاد کرو، نی مجھے، جواب کیا ہے؟ اذکر فعل مضارع واحد کے لیے، میں یاد کروں گا کم تمہیں. وشکرو اور تم شکر کرو فعل امر جمع کے لیے، لی میرے لیے، میرا شکریہ ادا کرو. ولا تکفرون یہ لا نہیہ ہے کہ نہیں تم میری ناشکری نہ کرو. تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا واجب ہے کیونکہ فعل امر ہے. اللہ کا ذکر کریں دل میں، زبان کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ. دل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرنا، اللہ کی صفات پہ غور کرنا. زبان کے ساتھ کہنا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنا. اور اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، یہ اعضاء کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے. تو فذکرونی اللہ کو یاد رکھنا ہر موقع پہ، اور اللہ سے کبھی بھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، برائی سے روکتے ہیں اللہ کو یاد رکھنا ہے، تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر ہے. اذکرکم فرمایا میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور یہ اہم چیز یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کریں، اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے. اور صحیح حدیث ہے، امام بخاری مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے میں اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے میں اس کا تذکرہ ایک ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس جماعت سے بہتر ہے جس جماعت میں مقرب فرشتوں میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کا تذکرہ کریں، اللہ کو یاد رکھیں تاکہ اللہ آپ کو یاد رکھے۔ وشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو۔ شکر یعنی شکر اور حمد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر نعمتیں کی ہیں، انعام کیا ہے، آپ اس کی حمد و ثنا اس لیے بیان کریں کہ اس نے آپ پہ انعام کیا ہے۔ اور شکر دل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اعضاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دل میں آپ اس کی قدر کریں اور مانیں کہ اس نے میرے اوپر یہ انعام کیا ہے، زبان سے بھی تذکرہ کریں اور حمد کے شکر کے الفاظ ادا کریں اور اعضاء کے ساتھ اس کی اطاعت کریں، اور اس سے بھی پتہ چلے گا کہ آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فرمایا وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرونی، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میرا شکریہ ادا کرو گے میں اور نعمتیں دوں گا، میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔